أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وما محمد إلا رسول نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول ہیں. آپ کی جو سب سے بڑی شان ہے, سب سے عظیم مرتبہ ہے, وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بس اللہ نہیں ہے, خدا نہیں ہے, رسول ہیں. بڑے سے بڑا درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, اور گزر چکے ہیں حضور سے پہلے بہت سارے رسول, بڑے پیغمبر آئے, بڑے رسول آئے. 1,24,000 پیغمبر ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیمات. افإن مات أو قتل, کیا اگر رسول فوت ہو جائے, او قتل یا ان کا انتقال ہو جائے, یعنی ان کو شہید کر دیا جائے, انقلبتم علی اعقابکم, کیا تم اپنے پاؤں پر پھر جاؤ گے, یعنی دین سے ہٹ جاؤ گے. ومن ينقلب على عقبيه, اور جو شخص بھی پھر گیا اپنی ایڑیوں پر, یعنی دین سے ہٹ گیا, فلن يضر الله شيئا, وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا ذرا بھر بھی. وسيجزي الله الشاكرين, اور عن قریب بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ شکر گزاروں. یہ غزوہ احد کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے. غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ غلط افواہ پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. جنگ جو کہ زوروں پر تھی, بہت شدت کی جنگ تھی, تو مشہور یہ کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. جب یہ افواہ پھیلی تو مسلمان وہ تتر بتر ہو گئے, حوصلے ٹوٹ گئے, پریشان ہو گئے کہ یہ اتنی بڑی قیامت ہم پہ ٹوٹ پڑی ہے جس کی توقع نہیں تھی. تو ذرا افرا تفری ہو گئی. تو صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید انتقال ہو گیا, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تو ہونا ہے, ایک دن تو ہوگا. تو کیا اگر اللہ کے رسول فوت ہو جائیں, او قتل, یہ شہید ہو جائیں, تو انقلبتم علی اعقابکم, تم دین سے ہٹ جاؤ گے, میدان جہاد سے پیچھے ہٹ جاؤ گے, جہاد کے میدانوں کو چھوڑ دو گے, اسلام کی بات کو چھوڑ دو گے. اگر ایسا کرو گے تو اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں, اپنا نقصان کرو گے. یہ اس آیت کا مطلب ہے. تو وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہے. تو رسولوں پر یہ وقت آتا ہے, یا فوت ہو جاتے ہیں, یا شہید کر دیے جاتے ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات, کیا اللہ کے رسول فوت ہو گئے, او قتل, یہ شہید کر دیے گئے, انقلبتم علی اعقابکم, تم اپنے پاؤں پر پھر جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ, جو پھرے گا اپنی ایڑیوں پر, فلن يضر الله شيئا, وہ اللہ کا کوئی ضرر نقصان بھی نہیں کرے گا. وسيجزي الله الشاكرين, اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے شکر گزاروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا نا, غزوہ ہوا تو 3 ہجری میں ہوا ہے. اس کے 7 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. تو سارے صحابہ کرام جو تھے وہ پریشان ہو گئے, حوصلے ٹوٹ گئے, اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں. بہت زیادہ پریشانی کا عالم تھا. تو حضرت عمر جب کسی سے سنتے تھے, کوئی یہ کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, تو وہ ان سے لڑتے تھے, جھگڑتے تھے. جب اس طرح یہ باتیں سنی ادھر سے, تو بڑے پریشان ہوئے, بڑے غصے ہو گئے, اور گھر سے تلوار نکال لیں. اگر کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, میں گردن مار دوں. یہ جملہ وہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو سارے صحابہ کرام کی یہی حالت. حضرت عثمان کے بارے میں لکھا ہے کہ جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے,
ان سے ہلا نہیں جا رہا تھا، دائیں بائیں کھڑے رہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ کئی صحابہ نے کہا، کئی لوگوں نے کہا ہم آپ کے پاس سے گزرے تھے، سلام دیا، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا آپ گزرے تھے نہیں گزرے تھے، تو پتھر کی طرف بت بن کے کھڑے رہ گئے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کے اوثان خطا ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے بیٹھ گئے ہوئے تھے، تو جب واپس آئے تو سیدھے حجرہ نبوی میں گئے، کیونکہ بیٹی تھی حضرت عائشہ انہی کے حجرے میں تھے آپ صلی اللہ۔ تو آپ کے چہرے انور سے پردہ ہٹایا، بوسہ دیا اور پھر کچھ کلمات کہے، اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ جب پتہ چلا کہ ابو بکر آ گئے، ظاہر ہے سارے صحابہ کرام میں سینئر تھے، بڑے تھے، جب پتہ چلا آ گئے تو سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر نے یہ آیات پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ پھر فرمایا کہ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ یاد رکھو جو محمد کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو عمر کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ عید سنی تو میں نے سنی ہوئی تو تھی پہلے، لیکن میرا اس طرف خیال ہی نہیں تھا، ایسے لگا کہ جیسے آج یہ نازل ہوئی ہے۔ جب میں نے یہ عید سنی تو میرے دل کو حوصلہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دن دنیا سے جانا ہی تھا، چلے اللہ کا لکھا ہوا پورا ہوا ہے۔ تو یہی ہے حضرت صدیق اکبر نے تلاوت فرمائی تھی۔ آگے وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ فوت ہو جائے، مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کا حکم سے ہوتا ہے۔ کسی کا بھی انتقال ہو، وصال ہو، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کتابا مؤجلا، اس کی متعین لکھا ہوا ہے، کتاب میں نے مکتوب، اس کا وقت متعین اللہ کا لکھا ہوا ہے، اس میں فوت ہوگا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا ثواب کا ارادہ کرتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو آخرت کا ثواب دیں گے۔ جو کسی کی نیت ہوگی، ارادہ ہوگا، وہی ملے گا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم قریب بدلہ دیں گے شکر گزار لوگوں کو، جو شکر کرتے ہیں، فتح ہو یا شکست، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پریشانی ہو یا خوشی ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کس قدر نبی ہیں پہلے، قاتل معه، ان کے ساتھ لڑائی لڑی ہے، ربیون کثیر، بہت سارے رب والوں، بہت سارے اللہ والوں، بہت سارے نیک لوگوں نے پیغمبر کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑائی لڑی ہے، یہ کوئی نیا واقعہ تو نہیں ہے۔ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، پھر وہ سست نہیں ہوئی ہے جو ان کو اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچی۔ وما ضعفوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استكانوا، نہ وہ دبے، کافروں کے مقابلے میں دبے بھی نہیں ہیں، کمزور بھی نہیں ہوئی ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں صبر کرنے والوں۔ تو پہلے یہ لڑائیاں رہی ہیں، بڑی جرأت کے ساتھ صحابہ کرام نے یہ لڑائیاں لڑی ہیں۔ وما كان قولهم، اور ان لوگوں کی جو بات ہوتی تھی میدان جہاد میں وہ یہ ہوتی تھی، الا قالوا، وہ کہتے تھے ربنا، اے ہمارا رب، اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف فرما دے، واسرافنا فی امرنا، اور جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں فی امرنا، اپنے معاملے میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت فرما، ثابت قدمی، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہ ان کی دعا ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہی دعا کریں۔ اس کا بدلہ اللہ نے یہ دیا کہ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب تو بہت اچھا ہے، وہ تو بہت کچھ ملے گا۔ دنیا میں تو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، ملے وہ بھی تھوڑا سا ملتا ہے تو، لیکن آخرت میں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں نیکی کرنے والے۔ تو یہ ساری آیتوں کا پس منظر وہ غزوہ احد ہے۔